جبکہ اصل تو مہر ہے. آج کل آپ پیپروں میں پڑھیے, اخبار میں دیکھیے کہ شادی میں جو ہے اصل مہر ہے. ابھی آپ نے سنا کہ نہیں, سب سے شروع میں جناب ناہید صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ یہ جتنے گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بتاؤ کہ اگر حضرت آدم درود نہ پڑھتے تو تمہارا وجود نہیں ہوتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی برکت اور فضیلت ہے. جب حضرت آدم نے حضرت حوا کو جنت میں ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ نے کہا کہ اے آدم مہر ادا کروں. حضرت آدم نے کہا کہ مولا کیا مہر ادا کروں؟ تو کہا کہ میرے نبی پر درود پڑھو, ہے نا, یہ مہر ہوا. تو یہ مہر ضروری ہے. نکاح میں جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ دلہا اور دلہن دونوں کا سنی صحیح العقیدہ ہونا بالکل ضروری ہے. دونوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ ڈیمیج رہا نکاح نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں سنی صحیح العقیدہ ہو تو ہی نکاح ہوگا. اور تیسری چیز ہوتی ہے مہر. بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے. مہر کی 3 قسمیں ہیں. عموماً جب بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے تو لوگ لکھوا دیتے ہیں رفتہ رفتہ, ہے نا, مہر معجل لکھ لیجئے, رفتہ رفتہ ادا کرتے رہیں گے. رفتہ رفتہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن مہر ادا نہیں ہوتا ہے. یہاں تو لکھا دیا مہر رفتہ رفتہ دیں گے, لیکن جب شادی ہو گئی تو آپ نے کہا تھا کہ LCD دیں گے, وہ تو دکھ نہیں رہی یہاں پہ. آپ نے کہا تھا کہ بالکل یہاں پہ اتنے لیٹر کا فریج دیں گے, لیکن یہ تو چھوٹا فریج دکھ رہا. گاڑی دیں گے, ہے نا. آج کل یہ ارے جو ضروری ہے جہیز جو ہوتا حقیقت میں یہ لڑکی کا حق ہے. حضور فقیہ اعظم شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ مدد رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین جہیز کے تعلق سے وضاحت کی ہے کہ جہیز جو ہوتا ہے یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے. لڑکی کے سسرال والوں کو, سسرال والے تو دور کی چیز ہو گئے, شوہر کو بھی جہیز مانگنے کا حق نہیں. اگر سسرال والے یا شوہر جہیز مانگتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ رشوت ہے. جانتے رشوت, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی. اور یہاں تک حضرت نے وضاحت کی ہے کہ اگر شوہر جہیز کا کوئی سامان اگرچہ ایک چمچ ہو عورت کی اجازت کے بغیر بیچ دے تو حرام, کیونکہ جہیز کا جو پورا مال ہے وہ کس کا ہے؟ بیوی کا ہے, شوہر کا نہیں ہے. اگر شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر جہیز کا سامان بیچ دے تو حرام ہے, ناجائز ہے, اس نے خیانت کی. تو ایک بات بالکل ذہن نشین کر لے کہ جو جہیز ہوتا ہے وہ لڑکی کا ہوتا ہے, شوہر کا اس پہ وہ نہیں. ہاں اب چونکہ وہ اسی کی بیوی ہے, ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, تو بیوی کی اجازت سے, کیونکہ پوری اجازت ہی ہوتی ہے, اب شوہر کے قبضے میں بھی آ گیا تو استعمال تو کر سکتا ہے, لیکن اگر اسے بیچنا ہو یا تبدیل کرنا ہو تو اس میں بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. اور بہت سارے ایسے نکات ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں. میں صرف تھوڑی سی بات یہاں پہ رکھوں گا. شادی کے تعلق سے بارہا آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں. صرف شادی کے اندر میں جو خرافات کر کے ہم اللہ کی دی ہوئی دولت جو ایک عظیم نعمت ہے اسے اڑا دیتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, بس اس سے باز آ جائے. ابھی آپ نے الحمدللہ الثقافت الرضویہ کا یہ جو مشن شروع ابھی ہم نے کیا ہے, تحفظ مال, سیو منی, پیسوں کی حفاظت کریں, مال کو بچائیں. اس سے پہلے ایک مشن اور ہم نے چلایا تھا تحفظ قرآن. آپ نے پورے شہر کے اندر وہ بینر دیکھے ہوں گے جس میں چادریں جگہ جگہ پڑی ہے نا, اور اس میں بتایا گیا کہ ایسی چادریں جو مزارات اولیاء پر چڑھتی ہیں ان پہ قرآن کی آیت لکھی ہو تو نہ چڑھائیں. ایسے ہی ابھی الحمدللہ اسلام کی پکار نام کر کے آپ نے بینر پڑھے ہوں گے, مسجدوں کے اندر کئی جگہ لگے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مٹکا پارٹی, یہ بینڈ پارٹی, ڈی جے, پٹاخے, ویڈیو, یہ ناجائز اور حرام کام ہے. آپ کیلکولیشن کیجئے, جب شادی کرتے ہیں تو کتنا پیسہ آپ ان کے پیچھے برباد کرتے ہیں. وہی پیسہ آپ بچائیے اور اپنی آنے والی اولاد, آنے والی نسل کے لیے پیسہ باقی رکھیے اور پھر اس کے ایجوکیشن میں خرچ کیجیے, اس کی تعلیم میں. ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے اسکول میں نام ڈالنے کی بات آتی ہے تو ایسی سستے سستے گورنمنٹ کے کوئی بھی اسکول میں ڈال دیتے ہیں. وجہ پوچھی جائے تو پیسہ نہیں ہے. مہنگے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں. پیسہ رہے گا کہاں سے؟ کیونکہ بچے کی فیس کا پیسہ تم نے مٹکا پارٹی میں اڑایا تھا, بچوں کی فیس کا پیسہ تم نے پٹاخے پھوڑ کے ختم کیا تھا, بچوں کی فیس کا پیسہ تم نے ویڈیو گرافی میں ضائع کیا تھا.
اگر تم وہ پیسہ بچا کے رکھتے تو آج تمہارے بچے تعلیم یافتہ ہوتے, مہنگے اسکولوں میں پڑھتے, اونچی تعلیم حاصل کرتے. تو یہ ذہن دیا گیا کہ آپ ان پیسوں کو بچائیے اور ان پیسوں کو جمع کر کے رکھیے, جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے. آج کئی غریب ایسے جن کے یہاں پہ چولہے نہیں جلتے ہیں. جب آپ لوگ چین سے سو جاتے ہیں, جانتے ہیں نا, آرام سے کھا پی کر جب آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر سو جاتے ہیں تو شہر میں کچھ لوگ اس لیے جگتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگ اس لیے رات میں جگتے ہیں کیونکہ ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں سدھ بدھ نہیں ہے, ہم کبھی ماحول کا جائزہ نہیں لیتے, دیکھتے نہیں. میں جس وقت پیلی ندی فیضان امام محمد رضا مدرسے میں پڑھاتا تھا تو اس میں کچھ باہر کے لوگ تھے بیچارے, سے جھوپڑا بنا کے رہتے تھے, اور مسلم تھے, پورے علاقے میں مسلم. وہاں پہ بد مذہبوں نے ایک مسجد, سنی مسجد ہے, جگہ سنی کی سب قبضہ کر لیا تھا. الحمدللہ ہم لوگ وہاں پہنچے. اس وقت ہمارے اشرف بھائی, اعجاز بھائی, یہ لوگ خود وہاں پہنچے تھے اور باقاعدہ بالکل ان سے بحث کر کے وہ مسجد ان کے ہاتھ سے حاصل کیے. تقریباً 3-4 سال کا وہ زمانہ ہو رہا ہے. تو اس مدرسے میں کچھ غریب بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے. گرمی کا دن ہوتا تھا, گرمی کا مہینہ, ننگے پیر چھوٹے چھوٹے بچے. بتائیے زمین کتنی گرم. میں نے کہا بیٹا تم ننگے پیر آتے ہو تو کہتے چپل کے لیے پیسے نہیں. والد کیا کرتے تو کہتے پنگر بیچتے ہیں. بتائیے. اور صبح ویسے چلے آ رہے, ناشتہ تک نہیں کرتے. کئی ایسے غریب آج شہر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کئی ایسے غریب ہیں جن کے گھروں میں آج چولہا نہیں جلتا ہے, اور ہم اپنا پیسہ ویڈیوگرافی میں خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنا پیسہ مٹکا پارٹی میں تباہ کر رہے ہیں, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. کیا ملا آپ کو؟ پیسہ آپ نے دیا اور پٹاخے لا کر پھوڑ دیا, ضائع ہو گیا. بدلے میں گناہ آپ نے کما لیا, حرام کام کیا. وہی پیسہ بچا کے رکھتے, کوئی بھوکا آتا اسے کھانا کھلا دیتے. دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالی مسلمان کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ دوسروں کی مدد کریے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحیمہ رحیمہ, رحم کرو رحم کیے جاؤ گے. آج تم اگر دوسروں پر رحم کرو گے تو کل تمہارے اوپر دوسرے رحم کریں گے. اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا. آج آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے, میوا کے اندر جائیے, میڈیکل میں جا کے دیکھیے, کئی باہر گاؤں کے ایسے مریض پڑے ہوئے ہیں, کئی دن ہو گئے, کھانے کا ٹھکانہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپریشن. ڈاکٹر نے کہہ دیا آپریشن کرنا ہے, لیکن جو پارٹس اسے لگ رہا ہے, جو راڈ لگ رہی ہے, جو کٹوری لگ رہی ہے, تو وہ لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں. چارجز جو وہاں لگ رہے ہیں وہ بھرنے کے لیے پیسے نہیں. دوا کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں. کئی مریض صرف اس لیے دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا. کئی چھوٹے بچے جو بیماریوں سے گرست ہے, سخت بیماری, اور ماں کی گود کے اندر دم توڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا, اور ان کا حق آپ کے پاس تھا. اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ کو مدد کرنا تھا, لیکن آپ نے ان کی مدد نہ کی, بچوں نے دم توڑ دیا. کئی ایسے بچے آج جو کئی ایسے غریب ہیں جو دم توڑ رہے ہیں. اور مسلمانوں میں اپنا پیسہ کتنا ضائع کر رہے ہیں, کتنا خرچ کر رہے ہیں. پیسہ اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ دیکھیے بھینس کو دیکھا نا آپ نے, وہ کتنا دودھ دیتی ہے کہ اس کا بچہ بھی پی لے اور محلے والے بھی, ہے نا, گولی جو بانٹتا ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ نے اسے زائد دودھ اس لیے دیا کہ اس کے اوپر صرف اس کے بچے کا حق نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی حق ہے. اس لیے اللہ نے اس کے تھن میں زیادہ دودھ دیا. آپ کی تجوری میں اللہ نے زیادہ دولت کیوں دی؟ آپ کے بینک بیلنس جو ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا زیادہ پیسہ کیوں ہے جانتے آپ؟ کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے. یہ جو غریب سسک رہے ہیں ان کا بھی حق ہے, یہ جو بھوکے مر رہے ہیں یہ ان کا بھی حق ہے, جو بیمار دم توڑ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے. اس لیے مسلمانوں دوسرے کے حقوق کو پہچانو اور یہ مال ضائع کرنے سے بچو. اور میں آخری گزارش, جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ, ہمارے بھوتیا دروازے کے بھی ہے, بھالدار پورے کی بھی ہے, اور میں چہرے سے تو سب کو جانتا ہوں, نام سے سب کے واقف نہیں ہوں, اور آپ لوگ بھی مجھے جانتے ہیں, ہے نا. تاج آباد شریف کے بھی ہے ماشاء اللہ, ہے نا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ثقافت رضویہ کے اس مشن کو آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ کسی کی ذات کا مشن نہیں ہے, پوری قوم کا مشن ہے. آپ کو پوری قوم کا خیال رکھنا ہے, پورے مسلمانوں کا بھرم رکھنا ہے. آج ایک آدمی غریب ہوتا ہے, جانتے دنیا کے کتنے تانے سنتا ہے. ایک آدمی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, جس کی دکان کے سامنے ڈیرا ڈالا, دکان والے اسے جھڑک رہے ہیں. اگر کہیں جھوپڑا تان لیا تو اسے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. دنیا اس کے اوپر تھوک رہی ہے, اسے حقارت سے دیکھ رہی ہے, اسے جھڑک رہی ہے. اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی کوئی غلطی ہے؟ لوگ اسے کیوں تانے مار رہے ہیں؟ لوگ اسے کیوں گالی دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ غریب ہے. بیچارہ تو اپنی غریبی سے مجبور ہے, وہ اپنے بھوک سے مجبور ہے.
وہ اپنی بیماری سے مجبور ہے اور اس پر لوگوں کے تانے بھی وہی سن رہا ہے, لوگوں کی گالیاں بھی وہ سن رہا ہے, لوگوں کی پھٹکار بھی وہ سن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ غریب ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے جانتے ہیں؟ وہ جن کے پاس دولت ہے سمیٹ کے رکھا, ان کا خیال نہ رکھا, وہ ذمہ دار ہے. اگر تم اپنا پیسہ پٹاخے پھوڑ کے برباد نہ کرتے, گھوڑے نچا کے برباد نہ کرتے, بینڈ پارٹی میں برباد نہ کرتے اور ان غریبوں کی مدد کرتے تو ان کی بھی مقام, ان کی بھی عزت ہوتی, سوسائٹی میں ان کی بھی پوچھ ہوتی, لوگ ان کی بھی قدر کرتے. لہذا آپ لوگوں کے حقوق کو پہچانیں, غریبوں کی مدد کریں اور الثقافت رضویہ سے جڑ کر اس کے مشن کو آگے بڑھائیں. ہمارا مقصد اور اس تنظیم کو قائم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ قوم مسلمہ کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے, مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی خدمت کرنا یہ سب سے عظیم ہے. اللہ کے نزدیک سب سے عظیم کام بندوں کی خدمت کرنا ہے, خدمت خلق جسے کہتے ہیں. آپ لوگوں کی مدد کیجئے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے, اور اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا فرماتا ہے, نوازتا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک کسان ہے کھیت میں کام کر رہا ہے, غریب تھا بیچارہ. قریب آیا, کہا ہے موسیٰ میں بہت غریب ہوں, بہت مفلس ہوں, میرے پاس کوئی مال نہیں ہے اور میں اس غریبی سے پریشان آ گیا, روز روز کی محنت, آپ دعا کر دیجئے کہ میری تقدیر میں جتنا رزق ہے اللہ تعالیٰ پورا رزق ایک ساتھ دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو صبر کر, اللہ عطا کرے. کا نہیں, آپ جلال میں آئے اور دعا کر دی کہ اللہ اس بے صبرے کی تقدیر میں جتنا رزق ہے پورا ایک ساتھ دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق تھا پورا اتار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ڈھیر رکھا ہے رزق کا, کہا کہ یا اللہ یہ تو کچھ ہی دن میں کھا کے ختم کر دے گا. اب چلے گئے, پورا رزق جو تقدیر میں تھا اللہ نے ایک بار دے دیا. جب کئی دنوں کے بعد میں واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس ویرانے میں ایک میلہ لگا ہوا ہے, جگہ جگہ خیمے لگے ہوئے ہیں اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, کھانے کی نہیں بلکہ کھانوں کی, کئی قسم کے کھانے بن رہے ہیں. جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ صفے بنا کر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ انتظار میں, ایک مجمع لگا ہوا, لا تعداد لوگ. اور وہی آدمی جو کل تک بھوک سے پریشان تھا آج دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے اپنے ہاتھ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیا ماجرا ہے, کل تک یہ خود پریشان تھا, یہ خود بھوکا تھا, آج تو نے اسے اتنا دے دیا کہ دوسروں کو کھلا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ جب تم نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کا پورا رزق ایک ساتھ اسے مل جائے تو میں نے دے دیا, تو اس نے خود نہیں کھایا. اس نے تم سے ایک بات سنی تھی کہ اگر تم دوسروں کو کھلاؤ گے تو اللہ اس میں برکت دے گا, تم دوسروں کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اسے بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا. تو اس نے خود نہیں کھایا بلکہ غریبوں کو بلا کر کھلانا شروع کر دیا, اور جب یہ غریبوں کو بلا کر کھلانے لگا تو میں نے اس کی روزی میں برکت دینا شروع کر دی. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ جب تک دوسروں کو کھلاتا رہے گا میں اس کی روزی کو بڑھاتا رہوں گا, جب تک یہ دوسروں کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کرتا رہوں گا. تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے, غریبوں کو خیال رکھا جائے. آپ ثقافت رضویہ سے جڑے اور ثقافت رضویہ کے اس پیغام کو آپ اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے دوستوں تک پہنچائیں. تاج آباد شریف والے الحمدللہ تاج آباد شریف میں بھی کئی پروگرام ہوئے اور اس فقیر کو وہاں پہ مدعو بھی کرتے ہیں نا بیان کے لیے. خاص طور پہ ناگپور شہر کے اندر تو اصلاحی موضوع کے اوپر ہی مدعو کیا جاتا ہے کہ آج یہ حالات چل رہے ہیں, یہ حالات چل رہے ہیں, یہ حالات چل رہے ہیں, آپ اس کے اوپر آ کے خطاب کریں. میں کہوں گا کہ ناگپور شہر کے کونے کونے کے اندر یہ میسج اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تنہا کمزور ایک عاجز بندہ کہاں تک, اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو یقیناً پورے ناگپور شہر کے اندر دھوم مچا دیں گے. اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا, آپ نے مدد کی تو کوئی بیمار نہیں رہے گا, آپ نے مدد کی تو کوئی مفلس نہیں رہے گا. بس اب کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ دیجئے. جہاں کہیں کوئی ایسی پریشانی نظر آتی ہے تو بالکل آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہم اس کی مدد کریں گے, لیکن شروعات آپ اپنے اندر سے کریں کہ میں اپنی شادی میں, نوجوان عہد کرے, میں اپنی شادی میں ویڈیو کیمرہ نہیں چلاؤں گا, میں اپنی شادی میں پٹاخے نہیں پھوڑوں گا, میں اپنی شادی میں بینڈ پارٹی نہیں رکھوں گا. آپ عہد کریں ایسا کہ ہم ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, وہ چاہے کوئی کہے, کوئی ناراض ہو جائے, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو راضی رکھیں اور وہ پیسہ بچائیں, غریبوں کی مدد میں کام لائے, بیماروں کے علاج میں, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم.